أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست محبت سے بابا جنت پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم اللہ رب کریم رب حساب و شمار فضل و احسان کہ اس رب خدا نے ہمیں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیاں، رحمت والی گھڑیاں، فضیلت والی گھڑیاں عطا فرمائیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، سننے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا ہے اس رب العزت سے کہ وہ اس دن کو ہم سب کی نجات کا، ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کے دور کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آمین وسلم۔ حضرات جی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نعمتوں کا ذکر کیا، ان چیزوں کا ذکر کیا جو صبح و شام خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو وہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ اس میں غذا ہے، پانی ہے، لباس ہے، اولاد ہے، صحت مند زندگی ہے، انواع و اقسام کی بے شمار چیزیں ہیں، آب و ہوا ہے، زمین کے اوپر اس کا رہنا ہے، ماحول کا سازگار بننا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ کوئی انسان جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ اس کا انکار کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو مشروط فرمایا اپنی ذات کے اقرار کے ساتھ، اپنی ذات پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ، اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ دنیا اسلام کی پہلی مسجد اس کو تعمیر فرما رہے ہیں جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور قباء کے اندر نہ تو مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی تعداد ساتھ ہے، نہ وہاں کوئی ایسا ماحول ہے کہ ایک جمع غفیر آپ کی حمایت میں کھڑا ہو، لیکن اللہ کے حکم سے جب اللہ کی رضا سے آپ اس گھر کو تعمیر فرما رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یہ گھر اس لیے تعمیر کر رہے ہیں کہ تو اپنی رحمت کا شامل ہاتھ کر۔ ابھی مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، آج تو قباء بالکل مسجد نبی سے 5-7 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس زمانے میں یہ فاصلہ کٹھن تھا، مشکل تھا، اس طرح سڑکیں نہیں تھی، اتنے کشادہ راستے نہیں تھے۔ تو ابھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے کہ آپ نے مسجد قباء وہاں تعمیر کا ارادہ فرمایا اور گارے سے، پتھر کے ساتھ، چونے کے ساتھ اس کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اور وہ سادہ سی مسجد، اس کی فضیلت یہ ہے کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت نفل ادا
حجر اسود پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نہ ان میں یہاں حجر اسود سے لے کر آپ چاروں طرف چکر کاٹتے ہوئے کچھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، نہ آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا کر رہے ہیں، نہ آپ صفا و مروا پہ دوڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف 2 رکعت نفل پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اور اللہ خود فرمایا قرآن کریم میں کہ اس مسجد کی بنیاد میرے محبوب نے تقوی پر رکھی ہے، پرہیزگاری پر رکھی ہے۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی توحید تھا اور رسالت کا وہ اعلان تھا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جیسے یہ قباء مسجد بنی، جوک در جوک مدینہ طیبہ سے لوگ آنا شروع ہوئے، اور مدینہ طیبہ کے جوار اور قرب سے لوگ اس طرح کھینچے آتے کہ ان میں کفار بھی ہیں، مشرکین مدینہ بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے عیسائی راہب بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے بگڑے ہوئے رئیس زادے بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، قرض دار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی اس تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کے صدقے ایمان کو اپنے سینوں میں منتقل فرمایا۔ اور ابھی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام کے بعد مدینہ طیبہ داخل ہوتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی پوری فضا بدل چکی ہے۔ لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کر رہے ہیں، مشرکین آ رہے ہیں، کفار آ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کا نور حاصل کر کے کلمہ حق پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دلیل ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ لوگوں شک نہ کرنا، بے شک اللہ کی رحمت و محسنین کے پاس ہے۔ یہ محسنین بندے، یہ اللہ کے پاکیزہ بندے جن کے اندر فطرت میں ایسا احسان شامل ہے کہ جو صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اپنے رکوع و سجود میں، اپنے قیام میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے صرف اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں منبع رحمت بنا دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں منبع رحمت بنا دیتا، وسیلہ رحمت بنا دیتا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عراق کے علاقے میں تبلیغ دین کے ارادے سے گئے۔ جب عراق میں داخل ہوتے تو عراق کے اندر پتہ چلا کہ یہاں کرب و جوار میں ایک بزرگ ہے، اس کی بڑی کرامت موجود ہے۔ صبح سے شام تک ایک مٹی کی بہت بڑی دیگ چڑھتی تھا، اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے، لیکن صبح شام جتنے لوگ آتے ہیں اسے کھانا نکلتا ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کا ارادہ ہوا کہ اس بزرگ کی زیارت کریں، دیکھا جائے کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں، ان کی کرامت کیا ہے۔ گئے تو دیکھا کھلانے لگی ہے، لوگ برتن اٹھا کے اس دیگ کے پاس کھڑے ہیں، ڈالا کچھ نہیں جا رہا، صرف نکالا جا رہا ہے۔ صبح سے شام لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب آپ بالکل دیکھ کے قریب چلے گئے، اس بزرگ پر نگاہ پڑی تو حضرت پیرانے کی سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے ان ولیوں میں سے ہیں جو اولیاء کے امام، جو اولیاء کے امام۔ جیسے اس بزرگ پر نگاہ پڑی، آپ اس کا سارا فیض طلب کر گئے، اس کے ہاتھ ثابت ہو گئے، وہ رونا شروع ہو گئے، دم بخود ہو گیا، جان گیا کہ آج میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ روحانی طاقت اور فیوزات رکھتی ہے۔ تو آپ نے زور سے موٹی لٹ اس دیگ پر ماری، اسے چکنا چور کر دیا، اس میں جو سالن تھا بہہ گیا۔ لوگ پرے ہٹ گئے، لوگ سمجھ گئے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کی اتنی جرت اور طاقت ہے، اتنی استقامت ہے۔ اس بزرگ سے آپ نے فرمایا، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے دیگ کو کیوں توڑا؟
اس نے کہا حضرت مجھ میں جرت نہیں، مجھ میں جرت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سن، میں نے اس دیگ کو اس لیے توڑا کہ تم نے اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق توڑ رکھا، تم نے مخلوق کا تعلق خالق سے توڑ رکھا۔ لوگ تمہیں خدا سمجھ رہے ہیں، لوگ تمہیں اللہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو تیرے پاس آتا اس کو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی راہ کافی۔ فرمایا تو دیر سے ہٹا، ان کا تعلق اللہ سے ملا، کیونکہ جب یہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے اللہ ان کو اپنے خزانوں میں سے وہ خزانہ عطا فرمائے گا جس کے سامنے اس دیگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ شخص، وہ بابا بھی رونا شروع ہو گئے، وہ اللہ کا ولی تھا، صاحب کرامت کا، رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا حضرت میں سمجھ گیا، میں جان گیا کہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تیرا وجود اس بستی میں اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ تو اپنی کرامات سے لوگوں کو مجبور کر، اپنی کرامات سے لوگوں کو ڈرا یا طائب کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرا وجود اس لیے اس بستی میں پیدا کیا تو اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا تعلق ملانا شروع کر۔ تو حضرات علی وقار، اللہ والوں نے ہمیشہ بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے، اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا ہے۔ نماز، روزے، عبادت کی تلقین، سنت پر چلنے کی تلقین، نوافل کی کثرت کی تلقین، صدقات و خیرات کی تلقین، اور اپنے مزاج، اپنے نفس کے خلاف چلنے کی تلقین، یہ ہمیشہ اللہ والوں کی گفتگو کا، ان کے کلام کا، ان کی تحریر اور تقریر کا منبع ہوا کرتا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ جب مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے تو پتھروں اور گارے کے ساتھ اس کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ اس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اونچا کھڑا کرتا تو اس کی چھت کو لگا دیتا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، اس کی دیواریں کچی، اس کے اندر پتھر کا استعمال، اس کی چھتیں کھجور کے پتے، اس کے ستون کھجور کے درخت، لیکن میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام یہاں 13 سال میں قائم کیا، پوری دنیا اس مسجد نبی کے تابع ہونا شروع ہو گئی۔ بڑی بڑی ریاستوں کے ستون ہلنے شروع ہو گئے۔ جو کردار، جو اخلاق، جو تربیت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائی، اس کا ایک نمونہ یہ تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا دبدبہ اور روب اور عالم پوری دنیا پر یہ ہے کہ آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے وفود کو، لشکروں کو روانہ فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے، ہر جگہ کامیابیاں مل رہی ہیں، بڑے بڑے فتنوں کی سرگوبی ہو رہی ہے، جس میں سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، جس کو قتل کیا گیا، جھوٹے نبی کا دعویٰ اس نے کیا، پھر ایک اور جھوٹی عورت، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھی، اس کو قتل کیا، پھر جنگ یمامہ میں 1200 حفاظ، یہ سب سے بڑی مسلمانوں کا نقصان تھا جو جنگ یمامہ میں ہوا، جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی، اور پھر اس کے بعد منکرین زکات کے ساتھ لڑی گئی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہ ابھی حال ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، اگر ایسا ہوا کہ ہم نے منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھائی تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کلمہ گو تو ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد میں بھی ساتھ ہیں، صرف زکات نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، میں حیران ہو گیا کہ یہ بات عمر کر رہا ہے یا نیا نیا مسلمان کر رہا۔ حضرت عمر رونا شروع ہو گئے،
1200 حفاظ ان کی ایک دن میں شہادت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ جنگ لڑی، جیتی، منکرین زکات کو قتل کیا، جو بچ گئے انہیں طائب کیا، دوبارہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، کلمہ پڑھایا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے اس عظیم ترین فتنے کا خاتمہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی رحمت ساتھ لے کر نکلے تھے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا تو آپ کے جسم عطر پر کم از کم لباس پر 40 سے زیادہ ٹاکیاں پہ بند لگے، اور روئے زمین پر اتنی بڑی حکومت ہے کہ تقریباً 400 یا پونے 400 مربع میل، 400 میل کتنا بنتا ہے؟ جتنا یہاں سے آپ اسلام آباد لگا لیں، اتنا بڑا علاقہ، دائیں بائیں شرق غرب، یہ اتنا بڑا علاقہ 400 مربع میل روزانہ حضرت عمر فاروق کی سلطنت میں داخل ہوتا، اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی فتوحات حضرت سیدنا ابوبکر کے بعد حضرت عمر اسلامی حکومت میں شامل فرما رہے ہیں، اور جسم پر کپڑوں پر پیوند لگے اور بیواؤں کا آٹا بھی اٹھا رہے ہیں، یتیموں کے لیے پانی بھی بھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاگ کر پہرا بھی دے رہے ہیں، جہاد بھی فرما رہے ہیں، اور انتظامی امور کو اس طرح چلا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ایران پر قائم ہو چکی ہے، آپ کی حکومت یورپ کے قریب پہنچ چکی ہے، افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، یہ برما تک اسلام پہنچ چکا ہے، ہندوستان میں اسلام داخل ہو رہا ہے، یہ سارے علاقے یہاں اسلام پہنچ رہا ہے، اور قربان جائیں حالت یہ ہے کہ جب آپ فلسطین میں جروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، یہودیوں کا مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، حضرت ابو بکر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو اس لشکر کے کمانڈر ہیں، خط بھیج کر بلا رہے کہ اے عمر فاروق آئیے، کیونکہ ہم نے کفار کو، یہود کو گھیر لیا، اب وہ شہر کے دروازے نہیں کھول رہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم خون ریزی کریں، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس، یہاں مسجد اقصیٰ ہے، یہاں مقدس ترین مقامات ہیں، قبور انبیاء ہیں، ہم نہیں چاہتے ہم انہیں اپنے گھوڑوں سے رونڈے، اور یہ لوگ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر عمر کے آنے سے، میرے آنے سے معاہدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو؟ اور آپ چشم زدن میں تیار ہوئے، نہ بڑا لمبا چوڑا سامان، چند کپڑے 2 یا 3 جوڑے، اور ایک ہی گھوڑا جو آپ کا غلام لے کر پہنچا تھا، اسی پر واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا اس کی 3 باریاں لگاؤ، اس کی 3 باریاں لگاؤ، ایک باری جس میں غلام بیٹھے گا، دوسری باری پر یہ گھوڑا پیدل چلے گا، اس کو بھی خالی چھوڑا جائے گا، پھر دوسری باری، تیسری باری پر اس پر عمر فاروق بیٹھے گے، اور پھر یہ خالی چلے گا، پھر تم بیٹھو، اس طرح 3 اس پر باریاں قائم کی گئی۔ اور اللہ کا کرنا عجیب، جب آپ جروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اور بالکل بیت المقدس کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت باری غلام کیا، اس وقت باری غلام کیا گیا، غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر عبیدہ جراح نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ اس کو گھوڑے سے اتارے خود بیٹھ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو یہاں پہ دبدبہ روب قائم ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ بیکار چلا جائے، اور لوگ ہمیں عام سی حکومت سمجھے، عام سے لوگ سمجھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابو بکر عبیدہ، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ بات کوئی اور کہتا، کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے چھوڑتا نہیں، تو چونکہ لشکر کا امیر ہے، تجھے پتا نہیں ہم وعدے کے پابند ہیں، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا، فرمایا میرا اس سے معاہدہ تھا کہ ہم 3 باریاں چلیں گے، اور باری غلام کی ہے۔ تو جیسے ہی غلام داخل ہو رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق ہوئے زمین پر، یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا،
کہ مالک وقت کا حاکم امیر المومنین مسلمانوں کا سپریم کمانڈر دنیا کی سب سے بڑی ریاست کا مالک خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا رہا. اور جیسے ہی یہودیوں کے بڑے راہب نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا یہ جو اوپر بیٹھنے کی عمر ہے؟ لوگ خاموش رہے، بولا کوئی نہیں بولا. فرمایا ہماری کتابوں میں تو لکھا تھا، ہم نے زبور اور توریت میں پڑھا تھا، ہماری یہ کتابوں میں لکھا تھا کہ جس دن یہاں محمد عربی کا غلام داخل ہوگا اس کے گھوڑے پر اس کا غلام ہوگا، وہ اس کی لگام پکڑ کر اس مسجد میں داخل ہوگا. تو لوگوں نے باواز بلند اللہ اکبر کے نعرے لگائے. فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے کہ عمر فاروق زمین پر پیدل چل رہے تھے. تو جیسے کہ ہوا تو یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں میں چابیاں پیش کی اور وہ عظیم معاہدہ ہوا جس میں آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی. فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی اس عبادت گاہ میں ایک مخصوص حصے میں عبادت کرو، لیکن یہاں پر حکومت ہماری رہے، جھنڈا مسلمانوں کا لہرائے، تم ہمارے پاس زمین کے طور پر خراج دو گے، ٹیکس دو گے. اور جیسے یہ عظیم حکومت قائم ہو رہی ہے تو ایسی حکومت قائم کی گئی کہ وہاں کے یہودیوں نے بھی کثرت کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، کثرت کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور پھر یہ کہ خانہ کعبہ کی حکومت بیت المقدس پر بھی قائم ہو گئی. پھر یہی حکومت آگے دور دراز مصر اور مصر سے آگے پورے افریقہ میں جا رہی ہے. اور آج افریقہ کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں داخل ہوا. اور آج بھی لوگ کلمہ گو ہیں جو صحراؤں میں، جنگلوں میں، شدید گرمی کے ماحول میں بھی اللہ اس کے رسول کے سامنے سجدہ رہے تھے. حضرات ذیوقار یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کو شامل حال فرمایا. ان کے وجود منبع رحمت ہے، ان کے وجود ذریعہ ہدایت ہے، اور ان کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مقصد کی زندگی تھی، مقصدیت کے ساتھ وقت گزار رہے تھے. اور آج اگر ان چیزوں کا ہم موازنہ اپنے اس دور کے ساتھ کریں تو ہمیں یہ خواب اور خیال نظر آتا، تاریخ کی بات نظر آتی ہے. لیکن یہ تاریخ کی محض بات نہیں، یہ اتنی زندہ حقیقت ہے، یہ اتنی زندہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کوئی جتنی مرضی روگردانی کرنا چاہے، جتنا مرضی آنکھ چھڑانا چاہے، وہ آنکھ نہیں چھڑا سکتا. جب تتاری مسلمانوں کے اوپر عراق میں ٹوٹے، بغداد اور بصرہ کی گلیوں میں اتنا خون بہہ رہا تھا، اتنا خون بہہ رہا تھا، مسلمانوں کا اتنا قتل عام تتاریوں نے کیا کہ پوری گلیوں میں تتاریوں کے، چنگیزیوں کے گھوڑوں کی جو گھٹنے تھے وہاں پر خون بہہ رہا تھا، ان کے پیر خون سے تار ہو چکے تھے. اس حالت میں ہلاکو خان، چنگیز خان، اس کی بیویوں میں سے ایک عورت نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو ان کی لشکر نے گرفتار کیا، ان کے سامنے پیش کیا. تو وہ لڑکی بھی بہت بڑی پڑھی لکھی عالمہ تھی، اپنے دین کو، اپنے فلسفے کو بہت جانتی. فرمایا بابا جی کیا تمہارے قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی قوم کے اوپر کسی کو غالب کرتا ہوں تو وہ بہتر جان کر کرتا ہے، تو کیا ہم تم سے بہتر نہیں ہیں کہ اللہ نے تمہیں بدتر قرار دیا، ہمیں بہتر قرار دیا، آج ہم تم پہ غالب آ گئے حالانکہ ہم کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے. تو بابا جی نے فرمایا نہیں، یہ آیت تمہارے لیے نہیں اتری. فرمایا پھر تم اس مثال پر کیا کہو گے؟ تم اس مثال پر ہمیں کیا جواب دو گے کہ اللہ نے ہمیں حکومت دے دی، بغداد اور بصرہ کی لائبریریوں کو آج ہم نے آگ لگا دی، علماء کو قتل کر دیا، بڑے بڑے یہاں طاقتور آج ہمارے غلام ہیں، بیڑیوں میں کھڑے. فرمایا نہیں. کہا کیا تم نے کبھی کسی بکریوں کا ریوڑ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ جب تک بکریاں اپنے چرواہے کے ساتھ چلتی ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی بکریاں باہر نکلتی ہیں، اپنے ریوڑ کو چھوڑتی ہیں، تو فرمایا پھر چرواہے کا
کہ چرواہے کا کتا ان کے پیچھے لگاتا تھا کہ گھیر کے واپس ریوڑ میں لایا جائے، بکریاں کہیں کسی جگہ گمراہ نہ ہو جائیں، کسی جانور کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہا ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہا ہاں بابا جی ایسا ہی ہوتا۔ فرمایا پسند بھی اللہ کی بکریوں میں سے بکریاں، اور اللہ ہمارا نگہبان تھا، ہم نے اللہ کی چراگاہ کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے لشکر کو چھوڑا، تو اللہ نے ہم پر کتوں کی صورت میں تمہیں مسلط کر دیا، تم ہمیں پھر گھیر کر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کروانے کا ذریعہ بن کے۔ وہ لڑکی رونا شروع ہو۔ فرمایا ایسی مثال صرف ایک دین پر چلنے والا وہی بندہ دے سکتا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا، جس کے دل میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہو، جس کے دل کو اللہ نے روشن رکھا۔ تو حضرات ذی وقار آج جتنی بھی وبائیں ہیں، جتنی بھی آفات ہیں، جتنی بھی مسلمانوں کی حالت نگفتہ بے روبہ زوال ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کتوں کو ہم پر مسلط کر دیا، وہ مرضوں کی صورت میں، وہ کفر کی صورت میں، وہ مسائل دنیا کی صورت میں، وہ معاشی تنگیوں کی صورت میں، وہ نااتفاقیوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان چیزوں کو ہم پر اس لیے مسلط کیا کہ جس طرح یہ مثال دی گئی کہ جب بکری ریوڑ کو چھوڑتی ہے، اپنی چراگاہ سے باہر نکلتی ہے، تو کتوں کے ذریعے پکڑ کر واپس لایا جاتا ہے۔ جنگلی کتا، نگرانی کرنے والا کتا اس کو گھیر کے لاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کتوں کو ہم پر مسلط کیا کہ ابھی بھی ہم ہدایت کی طرف لوٹ آئے، ابھی بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، واپس اپنے لشکر میں آ جائیں۔ اور ہماری حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی، ہمارا منشور تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان حالات میں آپس میں جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، آج کی لاہ عمل طے کر رہے ہوتے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج بھی مسلمانوں کی راگنیاں الگ الگ سنائی دے رہی ہیں، آج بھی مسلمانوں کے اندر کوئی اتفاق اور اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ وقت اور مزید باقی ہے کہ ہم پر یہ آفات مزید ٹوٹے گی، مزید ہم پر یہ مصیبتیں مسلط کی جائیں گی، جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ بنیں، جب تک ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے نہ بنیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب مسلمانوں کی تعداد کثیر ہوگی، لیکن ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے کافر ان پر مسلط ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کثیر بھی ہوں گے، کیا مال دولت کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں، مال و دولت تو سکے چاندی زمین پر پڑے ملے، اتنی دولت ہوگی، لباس بڑے تفاخر کے پہنیں گے، کھانے بڑے غذائیں اچھی کھائیں گے، بیویاں بچے بہت ہوں گے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے دلوں میں واہن کا مرض پیدا کیا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ واہن کیا ہے؟ فرمایا مال دنیا کی تمام اور آخرت سے بیزاری، آخرت کی بات، مشقت کی بات، نفس کی اصلاح کی بات بری لگنا شروع ہو جائے گی، مشقت کی بات سے بندہ دوڑے گا، اور جہاد سے لوگ منہ موڑنا شروع کر دیں گے، اور کفر ہم پر اقلیت ہونے کے باوجود بھی ہم پر حکومت کرنا شروع کر دے گا۔ اور آج ایسا ہی ہے، مسلمان کوئی معمولی تعداد میں دنیا میں نہیں ہے، بڑی کثیر تعداد میں، لیکن اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر نسلی سطح پر دیکھے جائے تو مسلمان عرب و عجم میں تقسیم ہیں، کالے گورے میں تقسیم ہیں۔ آج بھی جو عرب ہیں انہیں اپنے عربی ہونے پہ فخر ہے، وہ اس زون سے باز نہیں آ رہا، وہ اپنی عرب لیگ میں صرف اسے شامل کرتے ہیں جو عربی ہو، جو عرب النسل ہو۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عربی حکمران کا یہ فرمان جاری ہوا کہ یہود بھی عربی ہیں، وہ بھی عرب النسل ہیں، تو ہم ان سے معاہدہ کر لیں گے، ہمیں معاہدہ کرنے میں ان سے کوئی یاد نہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا گروہ عجم کا گروہ ہے، جس میں ہم بھی ہیں، کالے لوگ ہیں، جس میں ایشیائی ہیں، رومی ہیں، گورے بھی ہیں۔ یہ لوگ یہ اپنے زون سے باہر آنے پہ تیار نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑی تعداد میں جان کر کے ہم تعداد میں زیادہ ہیں،
کی تعداد بہت بڑی ہے، ہماری افرادی قوت بہت بڑی ہے، ہمارے پاس عسکری قوت بہت بڑی ہے، تو ہمیں کسی سے نیچے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جیسے پچھلے جمعہ عرض کی کہ ہم شیعہ سنی کے نام پر توڑے گئے، اور ایسے ایسے نظریات آج سوشل میڈیا اور علمی دلائل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں جن کا دور دور سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، جو محض علمی معاملات تھے، جو علمی گفتگو تھی، علماء کی تھی، علماء کے کرنے کے کام تھے، وہ عوام الناس میں لا کر، لوگوں کے اندر لا کر ان کے اندر گمراہی اور ان کے اندر تعصبات کو، ان کے اندر فروعات کو، ان کے اندر گروہ بندی کے عنصر کو دوبارہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے شیعہ سنی کے معاملات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا نہ ہو، جبکہ ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جن پر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے اور جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی نفرتوں کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے ہم پر دنیا کے کتوں کو مسلط کر دیا، یہ کتے ابھی ہمارے پیچھے لگیں گے، ہمیں یہ پھر گھیریں گے، اور گھیر کر انشاءاللہ ہم واپس اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کی سنت جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، ہر دور میں اللہ کی سنت یہی رہی کہ اللہ جب کسی قوم پر عذابات کو، آفات کو، مصائب کو، آزمائشوں کو مسلط کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ بندوں کو بگاڑنا چاہتا ہے، اللہ بندے کی شکلوں کو مسخ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میری طاقت کے آگے سر تسلیم خم کر لے۔ تو کیا ابھی ان وباؤں میں ہم نے اپنا سر تسلیم خم کیا؟ ان قوموں میں ہمارا بھی کہیں شمار ہے یا نہیں؟ ان میں ہمارا بھی کوئی ذکر مذکور ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ذی وقار حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مشرک سا قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھیں، آپ فرماتے ہیں جب تک کوئی انسان اپنی ذات کے اندر محنت نہیں کرتا، فرمایا اس کا زمانہ، اس کا دور نہیں بدلتا۔ کیا مطلب چلا کہ جو شخص اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنی ذات کے اندر انقلاب نہیں لاتا، تو فرمایا اس کے زمانے کا انقلاب اس کو نہیں کچھ کہتا۔ اور پھر دو باتیں اس کے ساتھ اور متصل سن لیجیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ عجیب کیا ہے؟ فرمایا عجیب گناہ کرنا، عجیب گناہ کرنا ہے، اور عجیب تر یہ ہے، عجیب تر یہ ہے کہ بندہ بغیر توبہ کیا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت آپ بتائیے کہ علم کی اصل تعریف کیا ہے اور علم کا اصل مقام کیا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا تم اگر بارش کو دیکھو، بارش جب سمندر پر برستی ہے تو آپ نے دیکھا سکیاں دیکھی ہوں گی، سچے موتی پیدا ہوتے ہیں، یہ حکیموں نے لکھا ہوتا ہے کستوری، سچے موتی، یہ نسخوں میں بھی ڈالے جا رہے ہیں، بڑی مہنگی چیز ہے واقعی، جن کو پرلز کہا جاتا ہے، سچے موتی۔ جب سیب سمندر کا ایک جانور ہوتا ہے، جب یہ بارش ہوتی ہے تو یہ سطح سمندر پر آ جاتا ہے، نیچے پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے بارش کے وقت اوپر آ جاتا ہے، منہ کھولتا ہے، جو بارش کا قطرہ اس کے اندر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک سچا موتی پیدا کرتا ہے۔ فرماتے جب نیک صفت بندے کے منہ میں اس کے وجود میں علم جاتا ہے، فرمایا وہ اس کے بدن کا، اس کے سینے کا نور بن جاتا ہے، اور وہ نور بن کر نکلتا ہے۔ فرمایا جب اعلیٰ ظرف کے اندر صاحب نگاہ و دل کے اندر علم جاتا ہے تو وہ علم نور بن کر نکلتا ہے۔ اور فرمایا وہی جس طرح کے سپی کے منہ میں بارش کا قطرہ ایک سچا موتی پیدا کرتا ہے، اسی طرح نیک فطرت انسان
انسان کے اندر علم بھی نور بن جاتا ہے. اور فرمایا یہی علم جب بارش کی صورت کسی بد فطرت کے اندر داخل ہوتا ہے، کسی دنیا کے کتے کے اندر داخل ہوتا ہے جو دنیا کے چند سکوں کی خاطر، چند مفادات کی خاطر اپنے علم کو فروخت کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی کہ جیسے بارش سانپ کے منہ میں جاتی ہے، بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے، وہ سچا موتی نہیں بنتا، وہ زہر بن جاتا ہے. فرمایا اسی طرح کم ظرف کے اندر جب علم داخل ہوتا ہے تو اس کا علم زہر بن کر نکلتا ہے، لوگوں کو توڑتا ہے، تفرقے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسی غلاظت پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمان سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں، پتہ نہیں جو دائیں کھڑا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اور اتنی تنگ نظری کی حالت جب کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو پھر وہاں اتفاق خاک رہے گا، وہاں برکتیں خاک رہیں گی، وہاں امن و سکون خاک رہے گا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذرا یہ بات غور سے سنیے سمجھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گونگے کے ساتھ، گونگا آپ نے دیکھا بول نہیں سکتا، اصل میں کوئی شخص گونگا نہیں ہوتا، پیدائشی کوئی گونگا نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص گونگا نہیں ہوتا، وہ بہرا ہوتا ہے. اصل میں اس کے کان سننے میں ہوتے ہیں کیونکہ اس نے سنا نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو گونگا ہوتا ہے، جو اس کو اشارے کر کے اپنی بات سمجھائے، اس کی سمجھ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو صدقے میں دے گا، اس کا بھی اللہ اجر دے گا کہ جس نے ایک معذور کے ساتھ مدد کی. پھر فرمایا جو کسی بہرے کے ساتھ، پیدائشی بہرا کسی بیماری سے ہو گیا، فرمایا اس کے ساتھ اونچا بول کر اس کو بات سمجھاتا ہے، اس کا سانس خشک ہو گیا بولتے بولتے بابا جی اور ادھر جاؤ ادھر، وہ نہیں سمجھ رہا، پھر اونچا بولتا ہے. فرمایا اس کا بھی اللہ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کسی اندھے کو راستہ دکھاتا ہے، جو کسی اندھے کو پکڑ کر صحیح راستے پر چھوڑ آتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی اس شخص کی بات سنتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی سنتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے کی بات عرش میں سنتا ہے. اللہ کہتا ہے تو نے میری مخلوق کی مدد کی، اس کی بات سنی، اللہ تیری عرش پر بات سنے گا. بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہاں کی نماز روزے حج کی بات نہیں، جہاد کی بات نہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل دنیا سمجھائے جا رہے ہیں، صدقات سمجھائے جا رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل جن سے اللہ راضی ہو جاتا. ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، توجہ رکھیں، ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے نظریات پر گند نہ اچھالے، اس کے جذبات کا خیال رکھے اور ایسی روش، ایسا راستہ قائم کرے، ایسا ماحول قائم کرے اپنے اخلاق و محاسن کے ساتھ کہ جب یہ بندہ کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے، اس کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے. میں آپ کو بے شمار مرتبہ یہ مثال سمجھا چکا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مجلس میں گئے تو اس مجلس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، تو وہاں اسی بستی کا ایک شماس نامی شخص جو لوگوں کو گانے گاتا تھا، ڈونگی تھا، شرارتیں کر کے وقت گزارتا تھا، کبھی گھر چلا گیا روٹی کھانے، کبھی لوگ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتفاق سے نشست خالی تھی. تو حضرت امام غزالی نے دیکھا کہ شماس بیٹھا ہے، آپ اسی کے ساتھ بیٹھے. آپ نے اپنی آڑ محسوس نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، میں امام کا وقت کا امام ہوں، بڑے بڑے اللہ کے کاملین میری صحبت میں آتے ہیں، بڑے بڑے حکمران آتے ہیں، ساتھ بیٹھ گئے. تو مجلس میں تیسرا شخص داخل ہوا جو شاعر بھی تھا، بڑا اہل و علم دانش تھا. اس نے آتے ایک شعر کہا، اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ آج اللہ کی روئے زمین پر میں نے اور منظر دیکھا، ایک اور مشاہدہ دیکھا کہ آج ایک بدکار اور ایک نیکوکار ایک ہی نشست پر بیٹھ گئی. اس نے عربی میں شعر پڑھا تو حضرت امام غزالی رونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا تو نے بدکار کس کو کہا، تو نے بدکار کس کو کہا اور نیکوکار کسے کہا؟
اس سے پہلے کہ وہ بولتا وہ شماس بولا، آپ کی نشست کے ساتھ بیٹھنے والا بولا۔ رو کے عرض کرتا ہے امام غزالی نیکوکار تو آپ ہی ہیں، نیکوکار تو آپ ہیں، میں ہی بدکار ہوں، میں ہی ذلیل ہوں، میرے ہی بارے میں اس نے یہ رائے قائم کی ہے، اور اللہ کا مجھ پر کرم ہے آج میں آپ کی صحبت کے اندر آ کے بیٹھ گیا، میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت رونا شروع ہو گئے، امام غزالی بڑا روئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ شماس کا انتقال ہو گیا، اس کی لوگوں نے قبر بنائی، تو حضرت امام غزالی بھی محلے دار سمجھ کر، پڑوسی سمجھ کر اس کی قبر پر گئے، کچھ دیر اس کی قبر پر مراقبہ فرمایا، دیکھا کہ شماس اعلیٰ ترین جنت کے مقام پر جا رہا، جنت کے اعلیٰ ترین نعمتوں میں ہے۔ آپ نے پوچھا شماس تو نمازی نہیں تھا، روزے دار نہیں تھا، تو تو لوگوں کو ہنساتا تھا، تو تو لوگوں کے گھروں میں بغیر دعوت کے گھس جاتا تھا، آج یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ فرمایا حضرت اللہ نے آپ کے صدقے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا وہ ایک مجلس جس میں کسی نے کہا تھا کہ آج نیکوکار بدکار اکٹھے ہو گئے، تو میں نے کہا تھا بدکار تو میں ہی ہوں، فرمایا اللہ کو میری آج کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں پر اس ایک جملے کے صدقے قلم پھیر کے مجھ کو جنت میں داخل فرمایا۔ یہ مومن کی شان و عظمت ہے کہ اللہ اس کے ایک جملے کو اگر قبول کر لے تو اللہ اس کی ساری گناہوں، اس کی خطاؤں کو معاف کرنے پر قادر مطلق ہے۔ لیکن دوسری طرف آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبائر میں سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بندہ مومن کا دل توڑ دے، اس کے دل کو توڑ اس لیے دے کہ اس کی کوئی خاص وجہ نہ ہو، بس شغل میں، شرارت میں، گفتگو میں، باتوں میں اس کو ذلیل کر دے، اس کو رسوا کر دے، اس کا مذاق اڑا دے۔ فرمایا اللہ اس کو بھی کبائر گناہوں میں شامل فرماتا ہے۔ تو آج جس طرح ہم ایک مجلس میں جمع ہوئے، اس مجلس میں ایسے بھی لوگ آئے بیٹھے ہوں گے جن کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے مختلف ہوگا، ان کی سوچ ہماری سوچ سے مختلف ہوگی، لیکن چونکہ مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، تو اللہ کی گھر، اللہ کی مسجد یہ رحمت کی جگہ ہے، اور فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت و محسنین کے قریب ہے۔ اللہ کا گھر رحمت کی جگہ، اس میں آنے والے اللہ کا کرم، اللہ نے انہیں بھی محسنوں میں شامل کیا، انہیں بھی یہ حسن عمل عطا فرمایا کہ وہ نماز کے لیے داخل ہو گئے۔ اب دائیں جو کھڑا ہے، بائیں جو کھڑا ہے، ہر بندہ دوسرے کے لیے دل میں پاکی رکھے، دل میں جگہ دے، دل میں محبت رکھے کہ یا اللہ جو اگر دائیں بائیں کم عمل ہے، کم علم ہے، اس کے عقائد درست نہیں، اللہ تو اس کے عقائد کو درست فرما دے، اس کے سینے کو روشن فرما دے، اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ یا اللہ میں اس کے لیے دعا کر رہا، یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے، اللہ ہو سکتا ہے یہ تجھے مجھ سے زیادہ عزیز ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا۔ تو جب ایک بندہ مومن کا عمل ایسا ہوگا، انشاءاللہ اس کی دعا اللہ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، رد نہیں فرمائے گا۔ تو آج جمعہ المبارک ہے، ہمارے ملک پاکستان بھی، پورے عالم اسلام میں، پوری روئے زمین پر جو آفات ہیں، جو بلیات ہیں، جو مسائل ہیں، آپ دیکھیں ٹڈی دل ایک کیڑا ہے، کبھی نہیں آیا اس صدی میں، آج آ گیا، یہ کرونا وائرس آ گیا، عجیب عجیب مرضیں آ گئی، بڑے عجیب و غریب مسائل بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن جب جتنی بڑی بھی مصیبت، بڑی سے بڑی بھی ہو، جب بندہ مومن اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولنا شروع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اجتماعی توبہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے کہ اللہ ان موسموں کی شدت و حدت میں اللہ کو ہم پہ رحمت فرما دے، ان آفات و بلیات کو شفاؤں میں بدل دے، ان مسائل کو، تکالیف کو، ان غذائی قلتوں کو، ان ہریالیوں کو اللہ پھر سے آباد فرما دے، اور اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ فرما جو بھی ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور اتنی مصیبتیں اور مسائل جن سے اللہ ہمیں خبر ہی نہیں دے رہا، اللہ ہم سے پہلے ٹال رہا، اللہ ان کو پھر سے ٹال دے،
ہمارے قریب نہ آنے دے، تو اللہ ضرور بھی ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دوست محبت سے بابا سے بلند پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد اور بے پایہ فضل و احسان کی اس ذات نے ایک بار پھر ہمیں جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیاں، رحمت والی گھڑیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں اس دن کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور اپنے گھر میں سجدہ ریز ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین سنیں۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حکم فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ اپنے امتیوں کو بتلا دیجیے اور قیامت تک اس اصول کو قائم فرما دیجیے کہ وہ اصول یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو شخص اے میرے محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ فرمائیں کہ وہ آپ کی اتباع کرے، وہ آپ کی سنت کی تابعداری کرے، اور اگر وہ ایسا کرے گا یحببکم اللہ، تو اللہ اس سے محبت فرمائے، اللہ اس سے محبت فرمائے۔ ہم اگر کسی اولاد اور والدین کے معاملے کو دیکھیں، ہم چاہیں کہ مجھے کسی کے باپ سے تعلق میرا جڑ جائے، ہم اس کی اولاد کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اس کی ہم بات کو ماننا اپنی ذات کا فرض عین بنا لیتے ہیں کہ یار مجھے اس کے بڑوں سے کوئی کام ہے، میں اس کے بڑے کی رضا و محبت چاہتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر یہ اصول قیامت تک کے لیے قائم کیا گیا کہ جب تک آپ محبت کسی سے حاصل کرنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں، جب تک آپ کسی سے توجہ حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، جب تک آپ کسی سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کو اس کی ہر بات چاروں بچار ماننی پڑتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ وہ اس کی ضد کرے، وہ اچھا کہے، وہ برا کہے، ہمیں ماننا پڑتا ہے، ہمارا کام ہے۔ لیکن جب بات اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی آ جائے تو وہاں تو اللہ سے بڑھ کر بندے ملی اور ذات کوئی نہیں، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ذات لائق سخت اکرام ہے، عزت ہے، اور جس کی بات اللہ کے بعد سب سے بڑی شان رکھتی ہے، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ایک بندہ دنیا میں اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے رب کو خوش کرتا ہے، اپنے رب کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر کوشش کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہے۔ لیکن جتنے نیکی اور خیر کے اعمال ہیں، اگر
ہمیں معروف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم تک حکم پہنچایا، قرآن کے ذریعے، احادیث کی کتب کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، ائمہ کرام کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس پہنچ کے ہر نیکی جو معروف ہے اس نیکی کا ایک مطلب، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر نماز فرض ہے تو نماز پڑھنے کے اندر ہم سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو خیرات کرنا سنت ہے، اسی طرح اگر روزہ فرض ہے تو روزہ رکھنا نفلی اور سنت بھی موجود ہے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں کہ جو نیکیاں ہم تک معروف طریقے سے آئیں وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقدس ہے۔ اب آگے بڑھیے کہ وہ معروف نیکیاں جو مجموعی عبادات ہیں، جیسے میں نے عرض کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد ہے۔ اب ان مجموعی عبادات کا جو اصل منبع و معمل ہے، آپ نماز پڑھتے ہوں، پڑوسی کا حق ادا نہ کرتے ہوں تو وہ نماز اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ آپ حج کرتے چلے جائیں لیکن آپ اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک نہ کریں، ایسا حج اللہ کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح جتنی بھی مجموعی عبادات ہیں ان کا اصل حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کو ان فرائض تک بھی کمال کا حکم پہنچائیں گے، نہیں تو ان کا آپ اثر، ان کے فوائد آپ حاصل نہیں کر پائیں، ہم ان کا مزہ نہیں لوٹ سکیں گے، ان کی چاشنی نہیں چل سکیں گے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں حکم عطا فرمایا جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کرنے کے لیے ہمیں کوئی بکرا ذبح کرنا پڑے گا، کوئی اونٹ نہر کرنا پڑے گا، کوئی ہمیں پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا، یا ہمیں گرم اور سرد موسم میں وضو یا نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ وہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے اعمال، وہ کیفیات اور نیات جو اندر انسان کے پیدا ہو رہے ہیں، وہ ان کی درستگی کا نام ہے، وہ ان کی درستگی کا نام ہے۔ جو بندہ ان کو درست کر لیتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے بہت سارے راستے کھولتا ہے، اس کی عبادت کا مزہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو فرمائی، اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو مدون کیا، اس نصاب کو مدون کیا، فرمایا وہ متعلقین اور عزیز و اقارب کے حقوق، متعلقین اور عزیز و اقارب کے حقوق ہیں۔ متعلقین سے مراد جن سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے یا خونی رشتہ نہیں ہے، اب کسی خونی رشتے کی وجہ سے کوئی رشتہ بن گیا، ہم نے کہیں شادی کی تو ہمارا خونی رشتہ نہیں، وہ سسرال، اب اس کے آگے رشتے دار، اب اس کے آگے رشتے دار، اب ایک تعلق پیدا ہوا۔ ہم نے کہیں بچی بیاہ کی، ہم نے کہیں اپنے بچے کی شادی کی، یہ خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ، ایک تعلق پیدا ہوا، اس میں قرابت داری آ گئی، رشتے داری آ گئی، اور اتنے زیادہ حقوق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرابت داروں کے بیان کیے، رشتے داروں کے بیان کیے، کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال
حالانکہ وہ مسلمان نہیں، اس سے بہت اچھا سلوک کیا، اس کو تحائف بھی دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس نے تو بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ فرمایا یہ خدیجہ کی دوست، یہ خدیجہ کی دوست تھی، چونکہ میری اس سے محبت تھی، میں خدیجہ سے محبت کرتا تھا، اس نے میرے ایمان میں میرا ساتھ دیا، مجھے تقویت دی، اس کے مال نے، اس کی محبت نے، اس کے نکاح نے مجھے طاقت عطا فرمائی، بس میں اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ غور سے سماعت فرمائیے ان باتوں کا۔ پھر آگے چلیے، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے قرابت داروں کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ آج تو ہم تحفہ اس کو بھیجتے ہیں جہاں سے ہمیں ملنے کی امید ہوتی ہے کہ میں 500 اس کو دوں جو 1000 مجھ کو دے گا، میں اس کو سونٹ دوں گا جو مجھے 2 سونٹ دے گا، میں اس کو مٹھائی دے دوں گا جو مجھے 10-20 کلو پھل بھیجے گا۔ لیکن یا ہم کسی کی شادی بیاہ میں پیسے اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ کل دگنا کر کے دے گا، لیکن اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے محبت پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگا۔ اب یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت وہ محبت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دو صاحب ایمان دنیا میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کا مصافحہ کرتے ہیں، گلے سے معانقہ کر کے ملتے بھی جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے کہ وہ جدا ہوں اللہ ان دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ ان دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ابھی آپس میں جدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح قرابت داری میں، رشتہ داری میں، خونی رشتوں میں، یا وہ رشتے جو خونی نہیں، خونی رشتوں کی وجہ سے قرابت میں داخل ہوئے، آپ کی بیوی ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، آپ کے بچوں کے سسرال ہیں، آپ کی بچی کے سسرال ہیں، یہ وہ رشتے ہیں، یا پھر آپ کے بھائی ہیں، بھائی کے آگے رشتہ داری بن گئی، اس کے رشتہ دار آ گئے، تو یہ قرابت داری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرابت داری کو نبھاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے بلکہ رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسلی جو نکاح سے ہوں اور رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، والدین، ہمسایہ، نوکر چاکر، غلام، یہ سب تمہارے متعلقین میں داخل ہوں گے۔ اب اس میں ذرا غور سے دیکھیں کہ آخری جملہ جو فرمایا کہ تمہارے غلام اور نوکر وہ بھی تمہارے متعلقین میں شامل ہیں، تو صبح سے شام تک تمہیں پانی پلاتے ہیں، تمہارے کپڑے دھوتے ہیں، تمہارا کام کاج کرتے ہیں، تمہاری تجارت میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تمہارے لین دین میں، تمہارے گھریلو چیزوں میں معاونت کرتے ہیں، تو اگر قیامت کے دن متعلقین کے متعلق سوال کیا جائے گا تو ان متعلقین میں آپ کے غلام بھی شامل کر دیے جائیں گے، صرف بیوی بچے نہیں ہوں گے، والدین نہیں ہوں گے، رشتہ دار نہیں ہوں گے، قرابت دار نہیں ہوں گے، بلکہ غلام اور ملازم بھی ہوں گے، آپ کا سبارڈینیٹ آپ کا متحد بھی ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن کون سا مقدمہ پہلا اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے؟ پہلا مقدمہ کیا ہوگا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ بیان فرمائے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن پہلا مقدمہ جو پہلی کچہری اللہ لگائے گا وہ 2 ہمسایوں کا مقدمہ ہوگا، 2 پڑوسیوں کا ہوگا، کسی کی دیوار کا تنازع ہوگا، کسی کی زمین کا تنازع ہوگا، کسی کے گھر سے شور و غل کا تنازع ہوگا، کسی کوئی یہ پڑوسی کہے گا یا اللہ یہ میرے گھر جانتا تھا، اس کا تنازع ہوگا۔ غرض کہ جو پہلا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی کچہری میں پیش
پڑوسی آپس میں اپنا تنازع اللہ کے حضور لے کر حاضر ہوں گے، اور کتنا وقت والا پڑوسی ہوگا کہ جس کی حمایت میں اللہ کھڑا ہوگا، جس کی حمایت میں اللہ کھڑا ہوگا۔ اب آگے چلیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کا اتنا خیال رکھو کہ اس کے کتے کو بھی پتھر نہ مارو، کیونکہ جب تم اس کے کتے کو پتھر بلا وجہ مارو گے تو وہ اصل میں پتھر اس کے پڑوسی کو لگے گا، تکلیف سو۔ اب یہاں کتے کی مثال دی گئی، اب یہ مثال کیوں دی گئی ہے ذرا اس کو سمجھیں، ذرا اس بات کے لیے ذہن کو کھولیں۔ کتے سے زیادہ حقیر جانور روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے، جس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کتے کی موت مر گیا، کتے والی زندگی اس کی۔ تو کتا ایک حقیر ترین چیز ہے، اس کی مثال اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی کہ جب تم اپنے پڑوسی کی حقیر ترین چیز کو بھی تکلیف دو گے تو وہ تکلیف اصل میں پڑوسی کے قلب اور ذہن پر ہوگی، وہ تکلیف وہ محسوس کرے گا، وہ اس چیز کو اپنے لیے آر اور مصیبت جانے گا۔ اب جب وہ جانے گا تو تمہارے تعلقات میں کشیدگی ہوگی، لڑائی ہوگی، تنازع بنے گا، تم آپس میں آمنے سامنے گفتگو ہو جاؤ گے، اور جب ایسا ہوگا تو شیطان خوش ہوگا اور اللہ کی ناراضگی تم مول لینے والے بنو گے۔ اب یہ جب ایک بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی منسلک ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کہ فلاں فلاں میرے گھر میں جھانکتا، عادت جھانکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں ایسا کرتا، اس کی عادت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ انار جیسا ہو گیا، یعنی اتنا جلال کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھانکنے والا کسی کے گھر میں بغیر اجازت دیکھنے والا پڑوسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر باہر کرے، وہ اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر باہر کرے۔ یعنی آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے، بلا اجازت نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہ اس کا دروازہ کھلا تھا، اس کا پردہ اسی لیے تو جھانکے، اس کو نہیں پتا چلا، آواز سے پردہ پرے ہو گیا، کسی بچے نے دروازہ کھول دیا، کنڈی کھلی رہ گئی، جانور کھول کے چلا گیا۔ ہاں ہم اب جھانک بھی رہے ہیں، اس کو بتا بھی رہے ہیں اب تیرا دروازہ کھلا ہے، تو یہ بھی جھانکنے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ہیلا کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے، منہ پرے کر کے دروازہ کھٹکھٹائے، اونچی آواز دے دے، اسی طرح متنبع کر دے کہ اے فلاں بن فلاں میرے پڑوسی تیرا دروازہ کھلا ہے، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا جان مال غیر محفوظ ہے، اس کو محفوظ کر لے، اس کو محفوظ کر لے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرے گا، اگر وہ اسی حال میں نہ جائے تو اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کی اس کے لیے آپ کو نماز نہیں پڑھنی پڑی، وضو نہیں کرنا پڑا، پہاڑ پہ نہیں چڑھنا پڑا، قربانی نہیں کرنی پڑی، حج نہیں کرنا پڑا، یہ صرف نیات اور کیفیات، احساسات کی دنیا، احساسات اور سوچ اور فکر کے معنی ہیں۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کا جانور، اس کی اولاد، اس کا مال، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن اللہ بغیر حساب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اس کی آبرو کی حفاظت میں لگا، یہ اس کی عزت کو اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے وہ اپنی عزت کو دیکھتا تھا، اپنے بچوں کو دیکھتا تھا، اپنے مال کو سمیٹتا تھا، باندھ کر رکھتا تھا، بار بار چکر لگاتا تھا کہ کوئی چیز چوری تو نہیں ہو گئی، کوئی چور تو گلی میں نہیں گھوم رہا۔ اور اب حال عالم یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمیں سب سے زیادہ ڈر اپنے پڑوسی سے ہوتا ہے۔ کہتے پڑوسی کو پتہ نہ چلے، میں مکان خریدنے لگا اس کو پتہ نہ چلے، نہیں تو یہ خرید لے گا، میں بچوں کی شادی کرنے لگا اس کو نہ پتہ چل جائے، یہ خرابی کرے، یہ چیز خرید رہا ہوں اس کو پتہ نہ چلے، ایسا نہ ہو یہ اس کی خریداری میں کوئی ڈنڈی ماروا دے، کوئی رکاوٹ بنا دے۔ تو یہ مومن کی زندگی اور مومن کی جان نہیں ہے،
یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کو تو اس طرح خوش ہونا چاہیے کہ اس کے پڑوسی کے اندر اگر گھر میں خیر و برکت آئی تو وہ دعا کرے یا اللہ جس طرح تم نے اس کو برکت سے نوازا اسی طرح مجھے بھی برکت سے نواز دے، وہ اللہ ضرور بھی ضرور دونوں کو نوازے۔ اور اگر وہ اس سے حسد کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس کے ساتھ تکبر اور غرور کے رویے سے پیش آتا ہے، اس کو کمتر جانتا ہے، اس کی مادی حیثیت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، یہ اچھا کھاتا وہ اچھا نہیں کھا سکتا، یہ اچھا پہنتا وہ اچھا نہیں پہنتا، اس کی برادری بلے بلے اس کی برادری اتنی بڑی نہیں، جو اس کو حقارت سے دیکھتا ہے، تو پھر قیامت کے دن تیار ہو کہ اگر پہلا مقدمہ اللہ نے 2 پڑوسیوں کا لگایا ہو سکتا ہے، اس مقدمے میں ہم ہی کھڑے کر دیے، ہم ہی کھڑے کر دیے جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے چلیے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نہایت پارسا تھی، نہایت نیک تھی، متقی تھی، عبادت گزار تھی، بڑی تہجد اور روزے کی پابند تھی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناراض، اس کا رویہ اپنے پڑوسیوں سے درست نہیں تھا۔ یہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابیوں یہ دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے، حالانکہ پارسا۔ جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، راتوں کو اٹھتا ہوں اور راتوں کو بڑی بڑی لمبی عبادات کرتا ہوں، بڑے بڑے وظائف کرتا ہوں، میں اپنی نمازیں ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کا تقویٰ اور اس کی پرہیزگاری کیا ہے، یہ بھی غور سے سماعت فرما لیجیے، غور سے سن لیجیے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، حالانکہ فرشتے جانتے ہیں اس کے اعمال میں کوئی زیادہ نیکیاں نہیں، زیادہ خیرات نہیں تھی، زیادہ نماز نہیں تھی، فرشتوں کو خبر ہے کیونکہ نامہ اعمال وہ لکھ رہے ہیں، اب وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یا اللہ ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں صادر کرتے، تو اللہ فرماتا ہے تم اس کے بارے میں کیا رائے بیان کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ بہت نیکوکار تو نہیں تھا، زیادہ عبادت تو نہیں تھی۔ اللہ فرماتا نہیں، اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ کس طرح ہوگا یا اللہ پھر تو بتا۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ اس کے پڑوس سے پوچھو، جو رائے وہ قائم کرے اسی رائے کے اوپر تم اس کا فیصلہ صادر کرو، وہ اس کو نیک ہے تو جنت میں داخل کرو، وہ اس کو برا قرار دے تو اس کو بغیر کسی بات کے جہنم میں پھینکو، کیونکہ جو اس کا پڑوسی کہے گا وہ سچ کہے گا۔ اب حضرات کی وقار بات تو گھر کے سامنے حاجی صاحب کا بورڈ لگا ہو، مفتی صاحب کا، علامہ صاحب کا لگا ہو، شیخ الحدیث کا لگا ہو، اور کرتوت یہ ہو کہ پڑوسی کہ یا اللہ یا میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، اللہ اس کا پڑوس مجھے عطا نہ کرنا، تو پھر وہ فرشتے انسانوں کی صورت میں گلی محلے میں آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی کہ تیرا پڑوسی کیسا تھا؟ اگر پڑوسی کے یار بڑا اچھا تھا، بہت نیک تھا، کبھی چگلی نہیں کی، اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، میرے کبھی معاملات کے اندر اس نے تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ یہ تو آسانی فراہم کرتا تھا، نیکی کی بات کرتا تھا، صلح جو تھا، اچھائی کی بات کرتا تھا، کوئی بات ہو جاتی تھی درگزر کرتا تھا، تو فرشتہ کہتا ہے بس حساب ہو گیا کہ یہ شخص عین قطعی جنتی ہے، اور جس کے بارے میں یہ پتا چلا کہ یہ نیکوکار تو بہت تھا لیکن یہ ہمیں کچوکے لگاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، ہمیں مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتا تھا، کبھی اینٹ پہ روڑے پہ پھڈا، کبھی زمین پر پھڈا، کبھی کوڑے کا مسئلہ، کبھی دیوار کا مسئلہ، کبھی دروازے کا مسئلہ، تو فرشتہ کہتا ہے نہیں یہ تو جہنمی ہے۔ اب اس کے بارے میں اور کیا سوال کیا جائے اور کیا پوچھا جائے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے پڑوسی قرض مانگے اس کو قرض دو، اگر وہ قرض مانگے اس کو قرض دو، اگر وہ مدد چاہے اس کی مدد کرو، اگر تانگ دست ہو تو
اس کی تنگ دستی میں اس کا ساتھ دو، اور ایسا سلوک کرو کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کرو۔ اب یہ ذرا باتیں غور سے سمجھ لیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، میرے بندے تیری عبادات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بتا میں ایک بار بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ حیران ہوگا، یا اللہ تو پاک ہے، تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو تو ظاہری وجود سے پاک ہے، اللہ تو بھوکا کیسے تھا؟ اللہ فرمائے گا میں بھوکا نہیں تھا، اصل میں تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں مجھے تیری مدد کی ضرورت تھی، یا اللہ تو مدد سے پاک ہے، تو سب کی مدد خود کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے مدد کی ضرورت نہیں تھی، تیرے پڑوسی کو تھی، تو اس کی مدد کرتا، گویا ایسے ہی تھا کہ تو نے میری مدد کی۔ اور پھر فرمایا کہ میں ایک بار تیرے پاس آیا تھا، تو نے میری خبر نہ لی، یا میں بیمار تھا اور میری عیادت نہ کی۔ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا؟ اللہ فرمائے گا میں بیمار نہیں تھا، تیرا پڑوسی بیمار تھا، تو اس کی خبر گیری کرتا، گویا ایسے تھا تو نے میری خبر کی، تو نے میری خبر گیری کی۔ اللہ یہاں بندے کی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس سے سوال کرے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تنگ دست ہو اس کی تنگ دستی دور کرو، قرض مانگے اس کو قرض دو، اگر وہ کسی اچھے سلوک کا حقدار ہے تو اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک ضرور کرو، اور پھر اسی طرح فرمایا وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرو، تباہ اسی کے لیے جاؤ، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس کی خوشی کے اندر شمولیت اختیار ہو، اس کی خوشی کے اندر تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اور فرمایا اگر وہ غمگین ہو، رنج پہنچے، کسی تکلیف میں اس کے گھر مرگ آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی پریشانی الجھن آ گئی، تو فرمایا تم اس کے ساتھ اس رنج میں حصے دار بن جاؤ، اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا اس کی اجازت کے بغیر اپنے مکان کو اتنا اونچا نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اب آج آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی پڑوسی سے پوچھا ہو یا پڑوسی نے ہم سے پوچھا ہو؟ ہم اس معاشرے میں آ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہوا بند کر رہے ہیں، اسے تنگی کی طرف لا رہے ہیں، اسے تکلیف کی طرف لا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تیرا پیسہ میرا پیسہ میں جیسے مرضی لگاؤں، کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ بھائی مجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جس دن اللہ تم سے یہ سوال کرے گا اس دن ہم سے کوئی جواب بند نہیں پڑے گا، ہم کوئی جواب نہیں دے سکے۔ پھر فرمایا اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو باقدر مناسب اس کو بھی دو، اور اگر نہیں دے سکتے تو چھپا کر دو۔ تمہارے اپنے گھر میں بہت بچے ہیں، تمہارے گھر میں اپنی عیالداری زیادہ ہے، تمہارے گھر میں خود اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کو حصے دار بناؤ، تو پھل کے چھلکے گھر کے باہر نہ پھینکو، چھپا کر لاؤ، اس کی خوشبو بھی اس تک نہ جائے، اس کے چھلکے بھی، تاکہ اس کے بچے دیکھ کر ہرس میں مبتلا نہ ہوں اور مبادہ وہ اپنے والدین کو تنگ کرے کہ وہ فلاں تو آم کھا رہا ہے، کبھی آم ہی نہیں کھایا، فلاں کے گھر تو بوٹیوں کی ہڈیاں باہر بھی نہیں پڑی ہیں، ہم نے کبھی گوشت کا منہ نہیں دیکھا، اور وہ بیچارہ رو رہا ہے، پریشان ہے، شرمندہ ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا اگر ہانڈی چڑھاؤ تو ایک چمچ پڑوسی کو بھی دے دو، اس کو بھی پہنچا دو، اس میں پانی بڑھا دو، اس میں شوربہ بڑھا دو، اس میں تھوڑی سبزی اور ڈال دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب تیرا پڑوسی تجھ سے خوش ہوگا تو اللہ کا ضرور تم پر فضل کیا جائے۔ اب جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، یہ لکھا تو ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ آیت تو لکھی ہوتی ہے، حرام کھا کے بھی لوگوں نے دکانوں پر پلازوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ وہ فضل نہیں جو ہم خود لکھ لیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ سن لے اللہ کا فضل کس کو کہتے ہیں۔ علماء صالحین کس کو اللہ کا فضل فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کا فضل یہ ہے کہ جب اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دیتا ہے، اللہ قیامت تک اس کی نسلوں کو اپنی راہ میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو شاد و آباد کرتا ہے۔
یہ اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل یہ نہیں جو ہم بڑا بار ٹائلوں پہ لکھوا دیتے ہیں اعظم من فضل ربی۔ وہ بھائی فضل ربی تو تب ہے جب اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ یہ تیرا کوٹھا، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ کار، یہ بنگلہ، یہ فضل ربی نہیں ہے۔ فضل ربی تو کوئی اور چیز ہے۔ فضل تو وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی آسمانوں میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ یہ نہیں ڈیک بجا کر گانے اونچے اونچے لگا کے اپنے پڑوسی کو ساری رات تنگ کرتا ہے، میرے گھر تو مہندی ہے، میرے گھر تو تیل ہے، بارات ہے، اور میں تو حق رکھتا ہوں، اگر آج بھی نہ فائدے کی، آج بھی نہ اللہ اللہ کیا، آج بھی نہ شو بازی کی، تو پھر کب کروں گا؟ اور کون ہے جو مجھے روکے؟ وہ بھائی تجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اب قریب تیار ہو جا۔ تیری ہڈیاں جب قبر توڑے گی، تیرا ایک ایک وجود کا حصہ جب قبر کی مٹی کھائے گی، اور اللہ تجھے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے اپنی قرابت داری میں، اپنی پڑوس میں، اپنے دائیں اور بائیں والوں کو کیا کیا اذیت دی، اور ان کی دلیل لا، جواب پیدا کر۔ اس وقت اللہ کے سامنے پھر بندہ نہیں پہنچ سکے، وہاں انبیاء کام دیں گے، اور ہم کس بات کی مولی کے ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ آگے چلیے حضرات عزیز وقار کہ قرابت داری آگے بڑھے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، بڑا وسیع ترین موضوع ہے۔ فرمایا کہ قرابت رحم کے ساتھ ہے، قرابت میں رحم کرنا پڑتا ہے، قرابت میں مقابلہ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کے ساتھ ایک بندہ زیادتی کرتا، آپ اس کو معاف کر دیں، یہ قرابت کا حق ہے۔ قرابت دار آپ کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے، آپ اس کو عطا کر دیں۔ قرابت دار آپ سے کسی چیز کو چھین لیتا ہے، آپ اس کو پھر عطا کر رہے ہیں، یہ قرابت دار کا حق ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں۔ فرمایا رحمان سے مطابقت رحم سے، یعنی جو بندہ اپنے قرابت دار سے رحم کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطابقت کرنی شروع، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی صفت رحمانی سے، مہربانی کی صفت سے اللہ تعالیٰ اس کو متصف کر دیتا ہے، اس کو اللہ اس وصف کا حامل بنا دیتا ہے، اس صفت کا اللہ اس کو مالک بنا دیتا ہے کہ جو بندہ اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ دار سے اس نے سلوک کرتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے گا وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو کو حاصل نہیں کر پائے گا، جو 500 میل کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی۔ 500 میل، یہ میل وہ میل نہیں جو آج دنیاوی میل ہے، یہ وہ میل ہے جو اللہ نے قائم کی ہے۔ 500 میل کی مسافت سے وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کہ جو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ پھر آگے چلیے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ نماز روزہ، یہاں نماز سے مراد نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے، حج سے مراد یہاں نفلی حج ہے، یعنی جو بندہ اپنے نفلی عبادات سے بھی زیادہ اجر پانا چاہتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، فرض پورا کر لے، نماز ہے تو نماز پڑھے، روزہ تو روزہ رکھے، حج فرض ہے تو حج کرے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دے، جہاد کرنا پڑے تو کرے۔ لیکن اگر والدین کا معاملہ کہیں آئے تو اللہ کے حکم کو اگر وہ کسی وجہ سے مؤخر بھی کر دے تو اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دے، بالکل ہی ترک کر دے، مؤخر کر دے، کچھ تاخیر اختیار کر لے۔ اسی طرح فرمایا حدیث میں حکم ہے جو دینا ہو سارا اولاد کو یا مساوی دیا کرو، یعنی اگر کوئی چیز دینی ہو تو اپنی اولاد میں دینے میں پہل کرو، اور جب دینے لگو تو ان کو مساوی تقسیم کرو۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا آپ کو بتا چکے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے گھر میں جب داخل ہو تو اپنے ساتھ کچھ لے کر آیا کرو، خالی ہاتھ نہ ہو، جتنی ہمت اور توفیق ہے، کچھ نہیں ہے تو 10 روپے کی ٹافی لے آؤ، بچوں کو بانٹ دو۔ فرمایا جو بچوں کو دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا دینے میں سب سے پہلے بیٹی کو دیا کرو، پھر چھوٹے بچوں کو دو، اور پھر بیٹے کو دو، لیکن تقسیم میں
مساوی اس معاملے کو رکھو، برابر کرو، اس کو برابر بانٹو، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارو کہ بیٹا ہے تو اس کو 2 بوٹیاں اور بیٹی ہے تو اس کو ہڈی اور چچڑا دے دیا جائے. یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. بیٹی تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے. اور فرمایا جو بیٹی کو دینے میں پہل کرتا ہے اللہ اس گھر میں فاقہ داخل نہیں ہونے دیتا. آج ہمارے گھروں میں یہی مسائل ہیں، یہی الجھنیں ہیں. اور پھر اسی طرح آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم کے متعلق فرمایا کہ جو خود پہنو اس کو پہناؤ، جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، اور جو کوئی چیز تم اپنے لیے پسند کرو اس کے لیے بھی پسند کرو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار گئے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم ہے، 2 کپڑے خریدے. ایک کپڑا آپ کو بہت پسند آیا، بہت اس کا رنگ، اس کی ساکھ بڑی پسند آئی، اور آپ نے غلام کو حکم دیا کہ بھئی تم بھی اپنے لیے کوئی پسند کرو. اب غلام نے بھی پسند کر لیا، دونوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لی. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ میں نے اپنے لیے پسند کیا، بتاؤ کیسا؟ فرمایا یہ تو میرے کپڑے سے بھی بہت اچھا ہے، یہ تو میرے کپڑے سے بہت اچھا کپڑا، اس کی ساخت بہت اچھی ہے. آج کی طرح وہ کانوں کے کان نہیں تھے، اس زمانے میں 1 سوٹ مل گیا، آدھا کپڑا مل گیا، آدھا نہ ملا، ایسے ہی زمانہ تھا. جتنا جلاہے نے بنا، کھٹی بن کے لاتی تھی، وہ کپڑا بکنے آ جاتا تھا. فرمایا یہ مجھے پسند آیا، وہ کہیں اور سے خریدا، یہ کہیں اور سے خریدا. فرمایا سنو، یہ چیز جو مجھے اپنے لیے زیادہ پسند ہے میں تمہیں اللہ کی خاطر یہ دیتا ہوں، اور جو تم نے اپنے لیے پسند کیا وہ مجھے دے دو، کیونکہ میں پہننے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ نفس اور خواہش کو راضی کرنا چاہتا ہوں. وہ جو اپنے لیے پسند کیا وہ اس کو عطا کر دیا. فرمایا اس کے پہننے کا مقصد کوئی دنیاوی شوشہ نہیں ہے، کوئی شو بازی نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ مقصد تو صدر ڈھانپنا ہے، سکون اور راحت لینا ہے. لباس زینت بھی ہے، لیکن فرمایا اصل مطلب تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اب تمہیں دے کر میں اپنے رب کو اگر راضی کر لوں تو یہ سودا بہت زیادہ فائدے میں ہے. تو حضرات جی وقار، یہ مزاج، یہ معاملہ کیا ہمارے اندر پیدا ہوا؟ ہم جب کسی کو رشتہ داری میں کپڑے دیتے ہیں، ہم نے 1000 بار یہ چیزیں دیکھی سنی، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ خود اپنے لیے 2000 کا سوٹ لیا، اور جو کسی کو دینا لینا ہو وہ 500 کا لے لیا. بھائی دینا لینا ہے، قربان جائے. یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اس صفت کو اپنا لیتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت کی ہر تکلیف سے آزاد فرماتا ہے. یہ اس کا اجر و ثواب ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. اور پھر اس کے معانی صرف کپڑے جوتی تک محدود نہیں ہے، مکان تک محدود نہیں ہے، دکان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے جنت کو پسند کرتے ہیں، دوزخ سے ہمیں نفرت ہے، ہم حرام سے نفرت کرتے ہیں، حلال کو پسند کرتے ہیں، اس طرح اپنے معاشرے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی جنت کو پسند کیا جائے، اس کے لیے بھی راستہ کھولا جائے، اس کو بھی ہدایت کی راہ پر چلایا جائے کہ یا اللہ جس طرح میں جنت کا طلبگار ہوں، جنت کے اصول کے لیے میں کوشاں ہوں، اللہ اسی طرح میرے بھائی کو بھی یہ راستہ عطا فرمائے. بندہ اپنی استقامت کی دعائیں کرتا ہے، اپنے لیے صبح و شام روتا ہے، اپنے لیے استغفار کرتا ہے. اگر اسی دعا میں 2 بول اپنے بھائی کے لیے کہہ دے گا تو اس کی زبان کی آئلی کیا، اس کا کوئی پیٹرول لگے گا، کوئی ڈیزل لگے گا، کوئی بجلی ضائع ہو جائے گی، کوئی خرچہ آئے گا؟ نہیں، محض اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ دوسروں کو بھی آپ کے صدقے ہدایت کی راہ عطا فرمائے گا. تو حضرات ذی وقار، انہی چیزوں کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اپنے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، پڑوس میں، دائیں بائیں والوں میں حسن سلوک پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم مریں، ہماری موت ہو تو اللہ کا فرشتہ اگر ان سے یہ گواہی لینے آئے کہ یہ شخص گلی میں جب گزرتا تھا کیا اس کی آنکھیں نیچی ہوتی تھی یا یہ گھروں میں جانتا تھا، تو وہ فرشتہ یہ سنے اس کا پڑوسی کہہ رہا ہے یار یہ میری عزت کا محافظ تھا،
یہ صرف میری عزت کا محافظ نہیں تھا، یہ تو ہر مسلمان کی عزت کا محافظ تھا. اور یہ صرف ہر مسلمان کی عزت کا محافظ نہیں تھا، یہ تو ہر انسان کی عزت کا محافظ تھا. تو جب یہ جملہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا تو حضرات انکار نمازیں، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات بہت چھوٹی رہ جائیں گی، اور اللہ اس ایک جملے کی برکت سے ہماری بخشش ضرور فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنا اپنے محبوب پر سچے عشق و محبت عطا فرمائے. ہماری نئے بلاغوں کو سنتے رہا.